بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوبرا نے ایک بار ہوش میں آنے کے بعد اینجی سے کہا، کسی ڈاکٹر کو نہ بلاؤ، دشمن میرے دماغ میں آ کر مجھے مارنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ہو سکے تو کوبرا شام کا زہر کہیں سے لے آؤ، مجھے اس زہر کی ایک خوراک دو، اور جس شیشی سے میں زہر نکال کر 2 قطرے پی رہا ہوں، اس شیشی کو میری جیب سے نکال کر کہیں پھینک دو۔ ایسی چند شیشیاں میرے سفری بیگ میں بھی ہیں، انہیں بھی ضائع کر دو۔ اینجی اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ اس نے اس کی جیب اور سفری بیگ سے تمام شیشیاں نکالی، پھر انہیں لے جا کر گٹر میں پھینکنا چاہتی تھی، لیکن مسٹری مین نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آئی، پھر ان تمام شیشیوں کو الماری کے ایک حصے میں چھپا کر رکھ دیا۔ کوبرا کی شامت آ گئی تھی۔ مسٹری مین اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا، اسے ہر حال میں اپنا غلام بنانے والا تھا۔ مسٹری مین اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کی تعداد میں اضافہ کر کے ٹیلی پیتھی کے حوالے سے اپنی قوت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سلسلے میں بظاہر کامیاب ہو رہا تھا۔ دوسرے دن دوپہر تک کوبرا کے اندرونی زہر کا توڑ ہو چکا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کے خوابیدہ خیالات بتا رہے تھے کہ وہ دماغی طور پر بے حد کمزور ہو چکا ہے۔ جو زہر اسے دیا جا رہا ہے، اب وہ اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مسٹری مین کے زہریلے ڈاکٹر نے کہا، اب اسے ہمارے زہر کی خوراک نہ دی جائے، اس کے اندر کا زہر ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا زہر اس کے اندر جائے گا تو مر جائے گا۔ اب اسے ڈاکٹر کے ذریعے علاج کرانے دو، میں چند دعائیں تمہیں بتا رہا ہوں، انہیں یاد کر لو۔ تم اس ڈاکٹر کے دماغ میں جا کر وہ دعائیں اس کے ذریعے کوبرا کے اندر پہنچاؤ، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، رفتہ رفتہ اس کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ مسٹری مین نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ دوسری تمام رات سکون سے سوتا رہا۔ دوسرے دن اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ اس کی کمزوری دور ہو رہی ہے۔ ایسے وقت مسٹر مین نے اس پر حاوی ہو کر اسے ہپنوٹائز کیا، پھر ایک آواز اور مخصوص لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو مکفل کر دیا۔ وہ خوش ہوگا کہ اس نے کوبرا جیسے زہریلے شخص کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس قلعے پر اور جزیرے پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھنے والے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بائرن ٹوڈ اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ ان کے بعد اس کا آخری سب سے بڑا دشمن میں تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ فی الحال وہ خوش تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ میں نے اور سونیا نے اس لب و لہجے کو ذہن نشین کر لیا ہے جس کے ذریعے کوبرا کے دماغ کو مکفل کیا گیا ہے۔ جب ان کی دماغی کمزوری دور ہونے لگی تو مسٹری مین نے اسے بھی احتیاطاً ہپنوٹائز کیا، اس کے بھی دماغ کو مخصوص لب و لہجے کے ذریعے مکفل کر دیا۔ سونیا نے مجھ سے کہا، مسٹری مین کا ایک اور ماتحت پچھلے دن کوبرا کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا اور اسے زہریلی دوا کے قطرے پلا رہا تھا۔ میں اس ماتحت کے دماغ میں پہنچ گئی ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم اس کے اندر کیسے پہنچ گئی ہو؟ وہ بولی، مسٹری مین ایک ہی مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اپنے تمام ماتحتوں کے اندر پر پہنچتا ہے۔ میں نے اس کے دوسرے ماتحت کی آواز کوبرا کے اندر سنی تھی۔ میں نے اس آواز اور مخصوص لب و لہجے کو آزمایا اور خیال خونی کی پرواز کی تو اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اب اسی مخصوص لب و لہجے کو اور ان کی آواز کو ملا کر خیال خونی کی جائے گی تو ہم ان کے دماغ میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا تو اس دوسرے ماتحت کے دماغ میں بھی پہنچ گیا۔ اس دوسرے کا نام گیری گرانٹ تھا۔ بائرن ٹوڈ نے قلعے اور جزیرے پر قبضہ جمانے کے لیے میری کمزوریوں سے کھیلنا چاہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے 2 اہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو گیا تھا۔ مسٹری مین کے ساتھ بھی یہی قصہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی اس قلعے اور جزیرے پر قبضہ جمانے کے عزائم رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس نے دشمنوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی، کوبرا کو ان کی بہن اینجی کے ذریعے ٹریپ کیا، اپنا غلام بنایا، لیکن اس حقیقت سے بے خبر رہا کہ ہم بھی اس کوبرا کے اندر جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ مسٹری مین بھی بائرن ٹوڈ کی طرح اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہار چکا تھا۔ اس حقیقت سے بھی بے خبر تھا کہ ہم ان اور کیری گرانٹ کے دماغوں میں جب چاہیں پہنچ سکتے ہیں اور جب چاہیں انہیں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اور سونیا نے یہ طے کیا کہ اس کے دونوں ماتحتوں کے دماغوں میں خاموشی سے جاتے رہیں گے اور مسٹری مین کی مصروفیات کے علاوہ اس کی ہسٹری معلوم کرتے رہیں گے۔ میں نے سونیا سے کہا، کوبرا کو مسٹری مین کا معمول بن کر نہیں رہنا چاہیے، اس کی طاقت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ ہمارے مقابلے میں کامیاب ہونے کے باوجود ناکام رہا ہے۔ سونیا نے تائید کرتے ہوئے کہا، بے شک یہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے جواری قلعے اور جزیرے کو جیتنے کے لیے دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہم ان جواریوں کو کبھی جیتنے کا موقع دیں گے اور کبھی جیت کو ہار میں بدل دیا کریں گے۔ ہار جیت کا سلسلہ چلتا رہے تو جواری بڑے سے بڑے داؤ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ مسٹری مین کوبرا کو ہپنوٹائز کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھا
یہ اسٹڈی کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کا زہر واقعی ختم ہو چکا ہے یا بھی کچھ باقی ہے۔ وہ کبھی کبھی اس کے اندر آ کر خیالات پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے پھر اسے ایک بار ہپنوٹائز کیا۔ اس بار سونیا اس کے اندر موجود تھی۔ جب مسٹری مین نے دوبارہ پورے استحکام کے ساتھ اسے اپنا معمول اور محکوم بنا لیا تو اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے وقت سونیا نے اس پر مختصر سا عمل کیا، اس کے دماغ کو دوسری آواز اور لب و لہجے کے ذریعے مکفل کیا، پھر اسے دوبارہ تنویمی نیند سلا دیا۔ بڑی چھینا جھپٹی ہو رہی تھی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے کے دماغ کو چھین رہے تھے، کبھی ان پر قبضہ جما رہے تھے، کبھی قبضہ جمانے کے بعد محروم ہو رہے تھے۔ مارلی کے قلعے اور جزیرے کے علاوہ برطانیہ میں بھی انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر بننے کے لیے رسا کشی ہونے لگی تھی۔ جم کاف کی ہلاکت کے بعد فی الحال وہاں کوئی گاڈ فادر نہیں تھا۔ مسٹری مین کو یقین تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے انڈر ورلڈ کے مجرموں پر غالب آ کر اپنے ماتحت کیری گرانٹ کو گاڈ فادر بنا سکے گا، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ٹیلی پیتھی جاننے والے جاسوس پیدا ہو چکے تھے۔ انہوں نے فون، فیکس اور خیال خانی کے ذریعے روپوش رہنے والے مجرموں سے کہہ دیا تھا کہ اب انڈر ورلڈ کے معاملات پر اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کی گرفت ہوگی۔ یہ بات مسٹری مین کی توقع کے خلاف تھی۔ جب اسکاٹ لینڈ یارڈ میں نہایت رازداری سے ٹرانسفارمر مشین تیار ہو رہی تھی تو مسٹری مین نے اس مشین کی تیاری میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں، لیکن وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے 3J تھے۔ ان کی نگرانی میں وہ مشین تیار ہو گئی تھی اور وہاں کے نہایت تجربے کار سراغ رسانوں نے ٹیلی پیتھی سیکھ لی تھی۔ مسٹری مین نے کیری گرانٹ کو حکم دیا کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر سرنگ بناتا رہے۔ وہ خود بھی ایسے سراغ رسانوں اور وہاں کے اہم عہدیداروں کے اندر جاتا رہے گا اور معلوم کرتا رہے گا کہ اس مشین کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایسے عہدیدار بہت کم تھے جو یوگا کے ماہر تھے، انہیں ہپنوٹائز کر کے اپنا معمول بنایا جا سکتا تھا۔ ایک بار وہاں کی مشین پر قبضہ جمانے کے بعد مسٹری مین پورے یورپ پر حکمرانی کر سکتا تھا۔ ابھی یہ خواب تھا، تعبیر بہت دور تھی۔ وہ کوبرا کی خرید معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں آیا تو اس نے سانس روک لیا۔ مسٹری مین کو حیرانی ہوئی۔ وہ دوسری بار اس کے دماغ میں گیا تو اس نے پھر سانس روک لیا۔ اس نے اینجی کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ وہ کوبرا سے بولی، جس نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا وہ میری زبان سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے عامل کے مخصوص لب و لہجے کو کیوں بھول گئے ہو؟ کیا تم اسے نہیں پہچان رہے ہو؟ کوبرا نے اینجی کے دماغ میں آ کر کہا، اگر تم نے مجھ پر عمل کیا تھا تو مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے کیا مقاصد ہیں۔ مسٹری مین نے کہا، میں ایک گمنام ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوں۔ دنیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا کبھی میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا اور نہ ہی میرا اصل نام اور میری ہسٹری معلوم کر سکے گا۔ مجھے فی الحال مسٹری مین کہہ سکتے ہو۔ کوبرا نے کہا، میں نے ان نون کو ٹریپ کیا تھا، اسے دماغی کمزوری میں مبتلا کر دیا تھا، اس کے بعد میں اسے اپنا معمول بنا سکتا تھا، لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ تم ان نون کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، تم کہیں چھپے رہتے ہو اور ان نون جیسے غلاموں سے کام کراتے رہتے ہو۔ صرف ایک ان نون نہیں ہے، اور بھی کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے معمول ہیں، ان میں تمہارا بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ تعجب ہے تم میری گرفت سے کیسے پھسل رہے ہو؟ کوبرا نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ میرے زہر کا توڑ کر سکو گے، لیکن میں کوئی موم کا بنا ہوا نہیں ہوں۔ دنیا میں ایسا کوئی زہر نہیں ہے جو میرے اندر کے زہر کو کاٹ سکے۔ زہریلے سانپ مجھے ڈسنے کے بعد مر جاتے ہیں، تم مجھے کیا مارو گے اور کیا غلام بناؤ گے؟ کوبرا کو اب بھی یہ خوش فہمی تھی کہ وہ پہلے کی طرح زہریلا ہے، اب بھی کوئی زہریلا سانپ اسے ڈسنے کے بعد مر سکتا ہے۔ سونیا نے مختصر سے تنویمی عمل کے دوران میں اس کے اندر یہ بات اچھی طرح نقش کر دی تھی کہ وہ آئندہ معمولی زہریلے سانپ سے بھی دور رہے گا، ورنہ کسی سانپ نے اسے ڈس لیا تو وہ فوراً ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ ویسے وہ خود کو زہریلا سمجھتا رہے گا اور دوسروں پر دہشت طاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو زہریلا کہتا رہے گا۔ مسٹری مین بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے زہر کا توڑ کرنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ وہ زہریلا تھا، زہریلا ہے اور زہریلا رہے گا۔ مسٹری مین اس سے مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا، کوبرا، واقعی تم زہریلے کوبرا ہو، مجھے پہلی بار ناکامی ہوئی ہے، ورنہ میں اب تک کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا معمول بنا چکا ہوں۔ آئندہ کبھی تم میری گرفت میں آؤ گے تو میں تمہیں ہپنوٹائز کرنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، فوراً گولی مار دوں گا۔ فی الحال اتنا تو معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنی نئی دلہن اینجی کو چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگ گئے ہو، لیکن لندن میں کہیں موجود ہو۔ میں تمہیں اس شہر سے باہر نہیں جانے دوں گا، یہیں تمہیں تابوت میں سلاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، راہی گزر جاتا ہے، کتا اس پر بھونکتا رہ جاتا ہے، تم بھی بھونکتے رہو، میں جا رہا ہوں۔ اینجی نے کہا، تم سب آپس میں لڑ رہے ہو، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہیں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گی؟
کوبرا نے کہا میری جان مجھے افسوس ہے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو مگر تم سے زیادہ مجھے اپنی سلامتی عزیز ہے، تمہارا سایہ بھی میری زندگی پر پڑے گا تو مسٹری مین پھر کبھی تمہارے ذریعے مجھے دبوچ لے گا۔ سوری اینجی، عورتیں اور محبت کرنے والی عورتیں ہزاروں ملتی ہیں لیکن زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اپنی بد نصیبی پر کوڑتی رہو۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اینجی اسے آوازیں دیتی رہی مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ مسٹری مین کو یقین ہو گیا کہ وہ خود غرض اور بے مروت ہے، اپنی سلامتی کی خاطر اینجی کو ٹھکرا چکا ہے، اب اس سے کبھی رابطہ نہیں کرے گا۔ مسٹری مین بھی مایوس ہو کر اینجی کے دماغ سے چلا گیا۔ چین میں بابا صاحب کا ادارہ قائم ہو چکا تھا۔ کئی میل تک پھیلے ہوئے وسیع و عریض احاطے کے اندر کئی عمارتیں تیار ہو چکی تھیں اور کئی تیاری کے مراحل میں تھیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور ہاسٹل کی 4 دیواریاں قائم کی گئی تھیں۔ میڈیکل اور سائنسی شعبوں کی ضروریات کے مطابق جدید مشینیں اور آلات نصب کیے گئے تھے۔ اسکول، کالج، جمنازیم، ہیلتھ کلب، سلاغ رسانی کی تعلیم و تربیت کے شعبے، جدید اسلحے کا استعمال اور مارشل آرٹ کے ٹریننگ سینٹر وغیرہ قائم ہو چکے تھے۔ وہاں بابا صاحب کے ادارے کے کئی ماہرین کو فرانس سے بلایا گیا تھا۔ مقامی چینی مسلمان ماہرین بھی تھے۔ جناب عبداللہ واسطی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ علی تیمور، فہمی، دلیر افریدی، للی، ماریا اور احمد زبیری وہاں اہم عہدیداروں کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس دوران میں تقریباً 30 چینی فوجی افسران اور سرکاری عہدیداران نے جناب عبداللہ واسطی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ وہاں کے چینی طالبات و طلباء مختلف شعبوں میں داخلہ حاصل کر کے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے۔ مسٹری مین اور امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا نمبر 4 اس کوشش میں تھے کہ بابا صاحب کے اس نئے ادارے میں داخل ہو سکیں۔ داخلے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ نوجوان طالبات اور طلباء کے دماغوں میں گھس کر انہیں اعلیٰ کار بنا سکتے تھے۔ ان کے ذریعے وہاں کے ایک اہم شعبے کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے تھے اور وقت ضرورت وہاں تخریبی کارروائیاں کر سکتے تھے، اور وہ یہی کر رہے تھے۔ اس کے نتائج بعد میں سامنے آنے والے تھے۔ ابھی میں اپنی داستان کو سونیا کی طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی فرصت سے دن رات گزار رہی تھی۔ کبھی خیال خوانی کے ذریعے اپنے بیٹے کبریا اور بیٹی اعلیٰ بی بی سے باتیں کرتی تھی۔ وہ دونوں بابا صاحب کے ادارے میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے۔ سونیا بھی اکثر خیال خوانی کے ذریعے ان کے دماغوں میں جا کر حاضر دماغی کی تربیت دیتی تھی۔ انہیں عملی طور پر سمجھاتی تھی کہ کبھی اچانک توقع کے خلاف کوئی دشمن نازل ہو جائے تو پلک جھپکتے ہی کس طرح بدحواسی پر قابو پا کر اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ باتیں بنانے کا فن آنا چاہیے، اس میں مہارت حاصل ہو جائے تو ہنستے بولتے باتیں بناتے ہوئے دشمنوں کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے اندر کی باتیں بھی اگلوائی جا سکتی ہیں۔ سونیا نے جناب تبریزی سے درخواست کی تھی کہ ان دونوں کو مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی نہ سکھائی جائے۔ وہ اس سلسلے میں اعلیٰ بی بی اور کبریا پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں قدرتی طریقوں سے یہ علم سکھائیں۔ وہ دونوں جڑواں تھے، 5 منٹ کے وقفے سے ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 14 برس کی عمر سے ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنا شروع کیا تھا۔ اب 15 برس کے ہو گئے تھے۔ بڑی ذہانت اور مستقل مزاجی سے سیکھنے کے مشکل مراحل سے گزرتے جا رہے تھے۔ 1.5 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ خیال خوانی کرنے لگے تھے۔ اس سلسلے میں جس طرح حاضر دماغی لازمی ہوتی ہے اور جس طرح خیال خوانی کے مختلف ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں، وہ سب سونیا انہیں سکھا رہی تھی۔ میں بھی انہیں بہت کچھ بتاتا رہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے فرصت پا کر دشمنوں کی خبر لیتی رہتی تھی۔ اس نے تمام مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک دوسرے سے لڑانا شروع کیا تھا۔ اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے تھے۔ بیزون کے 2 اہم ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے جا چکے تھے۔ اس نے زاؤکوم کوبرا اور مسٹری مین کے 2 ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے انون اور کیری گرانٹ کے دماغوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ تمام دشمن سونیا کی اس کامیابی سے بے خبر تھے۔ اس نے فرصت سے خیال خوانی کرتے ہوئے پہلے کوبرا کی خبر لی۔ بڑی خاموشی سے اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ مسٹری مین کے حملوں سے نجات پاتے ہی اینجی کو اس ہوٹل میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ اپنا عارضی میک اپ ختم کر کے اصلی چہرے کے ساتھ لندن کے دوسرے ہوٹل میں آ گیا تھا۔ آخری بار اینجی کے دماغ میں مسٹری مین سے باتیں ہوئی تھیں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ زہریلا ہے اور زہریلا رہے گا، کبھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے زیر اثر نہیں آئے گا۔ وہ اینجی کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا اور کبھی اس سے رابطہ نہیں کرے گا۔ اس جیسی دوسری حسینائیں اسے مل جایا کریں گی، جبکہ وہ اندر ہی اندر اینجی کو دل سے چاہنے لگا تھا۔ وہ قتل و غارت غری کرنے والا، انسانوں کے سر کاٹ کر ان کی کھوپڑیاں جمع کرنے والا درندہ اینجی کے حسن و شباب اور اس کی اداؤں سے سحر زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہ طے کیا تھا کہ جب مسٹری مین کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اینجی کو ٹھکرا چکا ہے اور کبھی اس سے دماغی رابطہ قائم نہیں کرے گا، تو وہ دشمن بھی اس اینجی کو غیر سمجھ کر اس کے اندر نہیں آئے گا۔ ایسے وقت وہ اپنی اینجی کو ہپنوٹائز کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دے گا، پھر دوبارہ اپنی شریک حیات کے ساتھ رازداری سے زندگی گزارنے لگے گا۔
مسٹری مین وغیرہ کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے انجی کو اپنی آگوش میں چھپا رکھا ہے۔ وہ اس سلسلے میں خاموشی سے اس کے اندر جاتا رہتا تھا۔ جلد ہی یقین ہو گیا کہ مسٹری مین نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ تب اس نے دوسری رات انجی کے خوابیدہ دماغ میں ترمیمی عمل کیا اور اس کے دماغ کو لاک کر دیا۔ یہ اطمینان ہو گیا کوئی انجی کے ذریعے اسے ٹریپ نہیں کرے گا۔ سونیا نے مسٹری مین کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت کیری گرانٹ کے دماغ میں جان کر دیکھا۔ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے معاملات میں مصروف تھا، وہاں ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں کے ایسے سراغ ساں اور اعلیٰ عہدیدار جو یوگا کے ماہر نہیں تھے، ان کے دماغوں میں پہنچتا رہتا تھا۔ جم کاف برطانیہ میں انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر تھا۔ اسے جزیرہ لنتاؤ میں ہلاک کیا گیا تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے مجرموں اور کرپٹ سیاستدانوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ وہ جم کاف کی خالی جگہ پر کرنا چاہتے تھے، اس کی جگہ کو خود گاڈ فادر بننا چاہتے تھے، لیکن مسٹری مین اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت کیری گرانٹ کو ان پر حاوی کر رہا تھا، انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے مات دے رہا تھا۔ بائرن ٹوڈ اور ہاروے بھی وہاں انڈر گراؤنڈ کے معاملات پر اپنا تسلط چاہتے تھے۔ وہ وہاں پوری توجہ دے کر کیری گرانٹ کو شکست دے سکتے تھے، اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن ایسے ہی وقت ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے دو ٹیلی پیتھی جاننے والے سائمن اور آندرے مارے جا چکے تھے۔ اب وہ کسی ایک معاملے پر بھرپور توجہ دے سکتے تھے، اور سب سے اہم معاملہ یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح مارلی کے قلعے اور جزیرے پر تسلط حاصل کر لیں۔ کیری گرانٹ ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں انڈر ورلڈ کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان معاملات میں اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کی ٹرانسفارمر مشین بڑی اہم تھی۔ وہاں کے ٹیلی پیتھی سیکھنے والے جاسوس انڈر ورلڈ کے معاملات پر حاوی ہونے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ہماری طرف سے پورس وہاں کے معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے 3J اس کے معمول تھے، ان کے ذریعے وہاں کی اندرونی حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ سونیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیری گرانٹ نامی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا مسٹری مین کا ماتحت ہے، وہ وہاں کی انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر بن چکا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے جاسوس یہ معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کیری گرانٹ کون ہے اور اچانک کہاں سے آ کر وہاں کے مجرموں اور سیاستدانوں پر حاوی ہو رہا ہے۔ بورس نے کہا، ماما آپ کیری گرانٹ کے بارے میں جو کچھ جانتی ہیں مجھے تفصیل سے بتا دیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ میں اور تمہارے پاپا اس کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تم اس کی آواز اور لب و لہجے کو یاد کرو، پھر اس کے اندر جاؤ، تمہیں اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ سونیا اسے کیری گرانٹ کی آواز اور لب و لہجہ بتا کر اس کے دماغ سے چلی آئی، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ان نون کے اندر پہنچ گئی۔ مسٹری مین نے اپنے اس ماتحت کو مارلی کے سلسلے میں مصروف رکھا تھا۔ اب اس کے خیالات پڑھنے سے پتہ چلا کہ مسٹری مین نے اس کی جگہ بدل دی ہے۔ وہ اس کے حکم کے مطابق ہانگ کانگ چھوڑ کر امریکہ پہنچنے والا تھا۔ اب تو جس ملک میں بھی ٹرانسفارمر مشین تیار ہو رہی تھی، وہاں تمام مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے پہنچ رہے تھے، خصوصاً 10 امریکی پراسرار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں سب ہی متیسس تھے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے اندھیرے میں اور پتال میں چھپ کر رہیں اور وہاں سے وہ ان پر حملے کرتے رہیں۔ مسٹری مین بھی دوسروں کی طرح ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، انہیں کہیں نہ کہیں سے زمین کھود کر باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان نون کو وہاں روانہ کر چکا تھا۔ سونیا سوچنے لگی کہ جب کیری گرانٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں مصروف ہے اور ان نون امریکہ پہنچ رہا ہے تو پھر مسٹری مین مارلی کے سلسلے میں کسے مصروف رکھے گا؟ اس کے پاس اور کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو کیا وہ خود یہاں مصروف رہے گا؟ مسٹری مین نے اپنے منصوبے میں تبدیلیاں کی تھی، اپنے اعلی کی جگہ تبدیل کر چکا تھا۔ سونیا کو اب اس معاملے میں اور زیادہ محتاط رہنا تھا۔ وہ اندھیرے میں کہیں سے بھی گولی چلا سکتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی عادی تھی۔ اس نے قلعے میں پہنچنے سے پہلے ایسی 3 کنیزوں کو ڈمی بنانے کے لیے منتخب کیا تھا جو قد و قامت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے مارلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس سے بہت پہلے وہ اس قلعے میں مارلی کے اندر موجود رہی تھی۔ اسی وقت اس نے ان 3 کنیزوں کا انتخاب کیا تھا، اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی تھی کہ ان کے دماغوں میں موجود رہ کر انہیں مارلی کے طور طریقے اور ناز و انداز سکھاتے رہیں۔ اس قلعے میں ایسی بلیاں بھی ہونی چاہیے جو مارلی کی بلی مانوں سے مشابہت رکھتی ہوں۔ ایسی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر بہت پہلے سے عمل ہوتا آ رہا تھا۔ سونیا نے بڑی رازداری سے ایک کنیز کے چہرے پر مارلی کا ماسک لگایا، نوک پلک درست کرائی۔ اس نے قلعے کے انچارج کو حکم دیا کہ آدھی رات کے بعد قلعے کے ہیلی پیڈ کی طرف کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ میری یہ کنیز ایک خاص مقصد کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں سے جانے والی ہے۔ رات کو قلعے کے اس حصے میں تاریکی رہے گی۔ اس کے احکامات کی تعمیل کی گئی۔ وہ آدھی رات کو نقاب میں چھپ کر سیکیورٹی افسر کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے قلعے سے باہر چلی گئی۔ ایک ڈمی مارلی اپنی بلی کے ساتھ اپنے محل میں موجود تھی۔ کسی کو شبہ نہیں ہوا کہ مارلی سونیا وہاں سے جا چکی ہے۔ کوبرا مسٹری مین اور بائرن ٹوڈ وغیرہ
اپنے اہلکاروں کے ذریعے باہر سے اس قلعے کی نگرانی کرتے رہتے تھے، وہ اب تک اندر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، مگر امید تھی کہ انہیں قلعے اور وہاں کے اہم افراد کے اندر پہنچنے کا موقع ضرور ملے گا۔ ان کے اہلکاروں نے آدھی رات کے بعد ایک ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر سے بلند ہو کر باہر کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب اپنی اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والے آقاؤں سے رابطہ کرنے لگے، انہیں بتانے لگے کہ ابھی ایک ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر سے پرواز کرتا ہوا کہیں گیا ہے۔ وہ اطلاع دینے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں کون گیا ہے اور کہاں گیا ہے۔ سبھی دشمن سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سب جانتے تھے کہ مارلی اپنے 2 سیٹر ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے اور اس کے قابل اعتماد باڈی گارڈز ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہانگ کانگ آتے جاتے ہیں۔